بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا واقعہ امام قسطلانی نے روایت کیا صفحہ 167 پر، ذاکر الشیخ ابو حفص عمر بن الحسن السمرقندی، شیخ ابو حفص حضرت عمر بن حسن سمرقندی ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں ایک شخص کو دیکھا، حج کے ایام میں حرم کعبہ میں ایک شخص ملا، وہ ہر جگہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہی پڑھتا تھا اور کوئی تسبیح تعلیل وظیفہ نہیں پڑھتا تھا، پورے حرم میں جہاں دیکھا درود پاک ہی پڑھتا، طواف میں درود پاک، حجر اسود کے سامنے درود پاک، مقام ابراہیم پر درود پاک، زمزم پیتے درود پاک، صحیح صفا مروہ میں درود پاک، وہ درود پاک ہی پڑھتا تھا پورے حرم میں۔ پھر اس کے بعد حج پر گئے تو ہم نے عرفہ میں دیکھا، عرفات میں بھی درود پاک ہی پڑھتا رہا، مینا میں بھی درود پاک پڑھتا رہا۔ اب جب ہر جگہ دیکھا تو پھر میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، نہ تو کوئی اور دعا کرتا ہے، نہ کوئی اور خشوع خضوع کرتا ہے، نہ کوئی اور نفل پڑھتا ہے، فرائض نمازیں تو ادا کرتا تھا نا، آف کورس احرام تھا، مگر اضافی عبادت نفل یا کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی بجائے تو سوائے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے اور کچھ پڑھتا ہی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور میرا والد ہم دونوں خراسان سے حج کرنے کے لیے نکلے تھے، میرے والد بھی میرے ساتھ تھے، خراسان کے رہنے والے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے اکٹھے نکلے، اور جب کوفہ پہنچے، کوفہ تو میرا والد بیمار ہو گیا اور بیماری شدت اختیار کر گئی اور وہ فوت ہو گیا، رستے میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی تو میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، اور پھر چادر ڈال کے جب میں نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو اس کا چہرہ گدھے کی شکل میں مسخ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا والد کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا گدھے کی شکل میں۔ میں رونے لگ گیا، سخت غمزدہ ہوا، دکھی ہوا، اور اس کے چہرے پر میں نے پھر چادر ڈال دی، اور اس پریشانی کی حالت میں بیٹھا، رات پڑ گئی، تنہا، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اب جنازے کے لیے کسے کہوں، لوگ آئیں گے، جو آئے گا وہ پردہ چاک ہو جائے گا، چادر اٹھائیں گے، چہرہ دیکھیں گے، تو اسی پریشانی میں مغموم بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ تھوڑی سی آنکھ لگی تو میں نے آنکھ لگتے ہی ایک شخص کو دیکھا، اس کا نورانی چہرہ تھا، نورانی چہرہ تھا، نور کی شعائیں نکل رہی تھیں اس کے چہرے سے، اور وہ شخص ہمارے کمرے میں خواب میں دیکھا کہ داخل ہوا، میرے والد کے پاس آئے، اور انہوں نے آنے والے وہ نورانی شخص نے جو نور کا پیکر تھا، انہوں نے آ کے میرے والد کے چہرے سے وہ ہٹایا پردہ ہٹا کے دیکھا، اور مجھے پھر پوچھا کہ تمہیں کیا غم ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے عرض کیا، پردہ ہی رکھا، ان کے چہرے پر بھی پردہ تھا، میں نے عرض کیا ان سے کہ اس سے بڑا غم کیا ہوگا جو میرے والد کے ساتھ ہو چکا ہے؟ کہا اچھا۔ انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے والد کو معاف کر دیا ہے، ان اللہ قد ازال عن والدک ھذا المحنہ، جو تمہارے والد پہ مصیبت آئی تھی اللہ نے وہ معاف کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک سے پردہ تو ہٹائیں، تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو فکشفت الغطاء عن وجهه فاذا هو كالقمر الطالع فکشفت الغطاء، تو میں نے پوچھا کہ اب میں پردہ اٹھا کے والد کا چہرہ دیکھ لوں؟ ان کا دیکھو، فکشفت الغطاء عن وجهه، تو میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا جو پردہ ڈالا ہوا تھا ہٹایا، فاذا هو كالقمر الطالع، وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ جو مسخ ہو گیا تھا چہرہ وہ ختم ہو گیا۔ میں ان کے قدموں پہ گر پڑا۔ یہ سب کچھ خواب میں ہو رہا، یہ سب کچھ خواب میں ہے،
میں قدموں پہ گر پڑا اور میں نے کہا آپ کے قدم مبارک ہوں، مجھے اپنا تعارف تو کرا دیں کہ آپ کون ہیں؟ تو فقال انا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قال ذلك فرحت فرحا عظیما. تو میں خوش ہو گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے ماجرا تو سنا دیں کہ میرے باپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بحق اللہ یا سیدی یا رسول اللہ الا اخبرتنی بالقصہ، مجھے واقعہ بتا دیں کہ ہوا کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا والد اس کے اعمال میں اور کھانے میں، اس کے ذرائع معاش میں ایک حرام داخل تھا. اس کے ذریعہ معاش میں، کمائی میں، اس کے کمائی کا ذریعہ ایک حرام داخل تھا اس میں. جب اس کی موت ہوئی تو اس حرام ذریعہ معاش میں جو داخل تھا اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا. حکم یہ تھا، حکم اس کی سزا میں کہ یا اس کا چہرہ اب مسخ کر دیا جائے یا اس کا چہرہ قیامت کے دن مسخ کر دیا جائے. تو اللہ پاک کی بارگاہ سے فیصلہ آیا کہ چلو ابھی مسخ کر دو. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا تو بستر پہ جانے سے پہلے ہر رات بلا ناغہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھ کے سوتا تھا. پوری عمر کبھی ایک رات ایسی نہیں آئی جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑے بغیر سویا. یہ عمل اس کے ذریعہ معاش میں حرام کا تھا، ادھر یہ عمل استقامت کے ساتھ ہر رات مجھ پر درود پڑھنے کا تھا، درود و سلام پڑھنے کا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آخرت میں اس کا چہرہ مسخ کرنے سے روک لیا اور ابھی موت کے وقت چہرہ مسخ کر دیا تاکہ آخرت میں اس رسوائی سے بچ جائے اس درود پاک کے سبب سے. اور جب آج شام درود پاک مجھ پر پیش ہوئے، ملائکہ نے پیش کیے تو تمہارے والد کا درود نہیں پہنچا. جب درود پیش ہوئے تو تمہارے والد کا درود نہیں پہنچا. تو مجھے فرشتے نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج فوت ہو گیا ہے، کوفہ میں حج کے سفر پر تھا، فوت ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، مگر اس کے ساتھ سانحہ یہ ہوا ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح مسخ کر دیا گیا. تو مجھے یہ خبر ملی، میں اسی وقت چل پڑا. میں نے اللہ رب العزت سے اجازت لی کہ باری تعالیٰ یہ ساری زندگی ایک رات بھی مجھ پر درود و سلام کا دیا بھیجے بغیر نہیں سویا. اب آخرت میں اس کا چہرہ مسخ کرنا تو نے معاف کر دیا ہے. آخرت میں تو نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں مسخ کر دو، آخرت میں رسوائی سے بچا لو، لیکن اس حال میں نہیں رہنے دیتا. چونکہ ہر رات مجھ پر درود و سلام پڑتا تھا، میں فوری پہنچ گیا. سو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس کے چہرے کو سلامت کر دو، اور میں اس درود پاک کا بدلہ دیے جا رہا ہوں، اس درود پاک کا بدلہ دیے جا رہا ہوں. تو قلت لا قال کان سبب الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، فرمایا وہ اللہ کا اتنا بڑا کرم آقا علیہ السلام کے صدقے سے حضور پر درود و سلام کے طفیل ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا بتائیے اب میں درود پاک ہی کا وظیفہ ہر وقت نہ پڑھوں تو اور کیا کروں؟ اس کو امام قسطلانی نے روایت کیا. یہ نہیں ہے کہ کسی عام مولوی نے کتاب لکھ دی اور قصے کہانی کی. امام المحدثین ہے اور روایت کر رہے ہیں تابعین اور اکابر ائمہ سے. قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے.